ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 41۔ روشان ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے، حیا نے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اچانک روشان کو مخاطب کیا۔ اس کے اس قدر سنجیدہ خشک لہجے پر سبھی ایک پل کے لیے چونک اٹھے تھے کہ کیا ہوا حیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ روشان تو گھبراہٹ کے مارے فوراً اٹھ بھی گیا۔ زرار اور مریم بھی حق تک رہ گئے، لیکن فی الوقت وہ دونوں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ جاؤ اپنے دوست کے پاس بیٹھو جا کر، تم میری بہن پر لائن مارنے کی کوشش کر رہے ہو نا؟ سب سمجھ آ رہا مجھے۔ روشان ہکا بکا رہ گیا۔ اس غیر متوقع صورتحال پر اس کا منہ تو اد کھلا رہ گیا، جبکہ زرار اپنے ہونٹوں پر امڑتی دل فریب مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسٹاپ اٹ حیا! مریم نے حیا کو غصے کے عالم میں اپنی آنکھیں تھوڑی بڑی کر کے دکھائیں۔ حیا آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں۔ حیا اس وقت ٹانگ پر ٹانگ جمائے مریم کے ساتھ پرسکون انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ روشان نے اسے نکھیوں سے دیکھا اور پھر اس کے قدم بے اختیار زرار کے ساتھ والی چیئر کی طرف بڑھ گئے۔ زرار کو روشان کی حالت پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کے تاثرات پر قابو پائے چہرے کو از حد سنجیدہ تاثر دے رکھا تھا۔ روشان آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو یہ سب سمجھ نہیں سکتی؟ میں کافی عرصے سے نوٹس کر رہی ہوں، مگر مجھے لگا تھا شاید آپ باز آ جاؤ گے، مگر نہیں، اسی لیے آج مجھے آپ سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ مریم ہونکوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھے کبھی حیا کو دیکھ رہی تھی اور کبھی روشان کو۔ اتنے عرصے میں وہ گھبراہٹ کے مارے 2-3 بار پہلو بھی بدل چکی تھی۔ سوری ٹو سے حیا، لیکن آپ اسے پسندیدگی کہہ سکتی ہیں، لائن مارنا تو نہ کہیں پلیز۔ روشان کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے۔ اسے حیا کا لفظ لائن مارنا بری طرح ہرٹ کر گیا۔ حیا کے سخت باز پرس انداز پر اس نے بالآخر دھیمے لہجے میں وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ ہاں دیکھا مریم، میری حسیات روشان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھیں۔ روشان کی بات پر حیا بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ اس کے رد عمل پر روشان کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ وہ مریم! روشان نے مریم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ شٹ اپ روشان! مریم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے حیا، بولنے سے پہلے کبھی تو سوچ لیا کرو۔ اب کی بار مریم نے حیا کو بھی لتاڑ کر رکھ دیا۔ اسے حیا سے اس قسم کے بچگانہ رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا مریم یہی رد عمل دے گی، اس لیے وہ اس کے سخت جملے پر بھی جواباً کھل کر ہنس دی۔ مریم ایک منٹ میری بات تو سنیں پلیز۔ روشان اس کے غصے پر سٹ پٹا سا گیا۔ مریم کو وہاں سے جاتا دیکھ وہ اپنی چیئر سے اٹھتا بے ساختہ اس کے پیچھے دوڑ لگا گیا۔ مریم اور روشان کی کیفیت پر حیا کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پر جا لگا۔ اس نے اس حوالے سے مریم سے کوئی ڈسکشن نہیں کی تھی، اسے تو بس جو محسوس ہوا بلا جھجک ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی کے دلکش رنگ کتنے بھلے لگ رہے تھے یہ کوئی زرار سے پوچھتا۔ وہ اس طلسم میں جکڑا اپنی پلکیں تک جھپکانا بھول گیا۔ اس کی دارفتگی سے بھرپور نگاہیں ارد گرد سے بے نیاز اس وقت صرف حیا کے سراپے کو ہی تکنے میں مہر تھیں۔ ابھی وہ اسی منظر میں کھویا ہوا تھا، اچانک ایک اجنبی لڑکا حیا کی چیئر کے تعاقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آتے ساتھ شریر مسکراہٹ چہرے پر سجائے بنا سوچے سمجھے حیا کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں زرار کی آنکھیں سرخیوں سے بھر گئیں۔ مقابل کی مسکراہٹ پر زرار تلملا اٹھا۔ کون؟ حیا اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر اٹھائے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھتے زرار تو گویا اندر تک سلگ اٹھا۔
وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے کھڑے تیوروں سمیت اس لڑکے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ حیا نے اپنی کونی کا استعمال کرتے مقابل کو خود سے تھوڑا پیچھے کر دیا۔ جونی، بدتمیز انسان، یہ تم ہی ہوگے۔ میرے چہرے پر ہاتھ رکھنے کی جرأت تمہارے سوا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ حیا کے وار پر مقابل ہنستے ہوئے اپنا پیٹ پکڑے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ زرار حیرت کے مارے اپنی آنکھیں پھیلائے ان دونوں کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ حیا، مجال ہے جو لڑکیوں والی نزاکت کا ایک بھی پہلو تمہارے اندر موجود ہو۔ جنید عرف جونی ابھی سے مصنوعی غصے سے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں لڑکیوں والی نزاکت؟ ابھی رکو ذرا تم۔ حیا دانت پیستی چیئر سے اٹھنے لگی تھی کہ جونی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے بھی واپس بٹھا دیا اور خود بھی پورے حق سے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مریم والی کرسی خالی ہو چکی تھی۔ سوری یار، میں ریڈی ہو رہا تھا، بس اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا، معاف کر دو نا پلیز۔ جونی اب کان پکڑے خوشائن لہجے میں اپنے لیٹ آنے کی توجیہ پیش کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زرار ان دونوں کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے بار بار خود کو ضبط کی تلقین کر رہا تھا۔ ریڈی ہونے میں اتنا ٹائم کون لگاتا ہے؟ میں لڑکی ہو کر 5 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہوں اور تم ایک لڑکا ہو کر اتنا ٹائم لگاتے ہو، حد ہو گئی ہے۔ حیا اچھا خاصا تپے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی جھنجھلاہٹ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ محترمہ، تم کون سا ریڈی ہوتی ہو جو تمہیں زیادہ ٹائم لگنا تھا؟ تمہارے پاس ایک عدد گھسی پٹی سی پنک لپسٹک ہے، اسے لگا کر تم خود کو تیار سمجھنے لگتی ہو۔ جونی نے منہ کا زاویہ بگاڑتے فوراً اپنا بدلہ لے لیا۔ جونی، ادھر دکھاؤ ذرا، یہ تمہارے بالوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ حیا کے استفسار پر جونی نے اپنا سر فوراً نیچے جھکا لیا۔ ان دونوں کو آپس میں اس قدر محو دیکھ کر زرار کے تاثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ ان بالوں کو سیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہو نا، اب کرتے رہو سیٹ، آج تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے گا تم انہیں سیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہو۔ حیا نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے سارے ہیئر سٹائل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جونی بالوں کے سٹائل کو لے کر کافی کانشیس ہے، اسی لیے اس نے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس کے سارے بال بکھیر کر رکھ دیے۔ پاگل لڑکی، میرے سارے بال خراب کر دیے تم نے، پتہ بھی ہے کتنی محنت سے یہ ہیئر سٹائل بنایا تھا میں نے۔ جونی اب سخت تیوروں سمیت اسے گھورنے کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو بھی ہاتھ سے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تم اپنے بالوں کی خیر مناؤ ذرا، دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جونی نے تنبیہی انداز اپنایا۔ نہیں جونی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پیٹو گے مجھ سے، ابھی بتا رہی ہوں۔ حیا کو اب اپنی فکر لاحق ہوگی، اس لیے باقاعدہ قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے فوراً اپنی چیئر سے اٹھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ جونی اسے بازو سے تھام کر وہیں روکتا، اچانک زرار ایک آہنی دیوار کی طرح سینہ پھیلائے ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔